السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اقبال اور جرمنی اور اسپین کے اسفار۔ انگلستان کے علاوہ اقبال نے دیگر ممالک کا سفر بھی کیا۔ ان میں جرمنی اور اسپین کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اقبال جولائی 1907 کے تیسرے ہفتے میں جرمنی گئے۔ یہاں ان کا کیمپ ہائیڈلبرگ میں تھا، جہاں انہوں نے جرمن زبان سیکھنی شروع کی تاکہ وہ اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کا دفاع کر سکیں اور اس کے زبانی امتحان کی تیاری کر سکیں۔ ہائیڈلبرگ جرمنی کا ایک نسبتاً چھوٹا شہر ہے جو اپنے باغات، پھولوں اور پھلوں کی وجہ سے نہایت مشہور ہے۔ اقبال نے ہائیڈلبرگ میں تقریباً 4 ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران میں وہ جرمن زبان کی تعلیم میں مصروف و مشغول رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 پروفیسر لڑکیوں فراولین سینیشل اور ایما ویگناس سے رہنمائی حاصل کی۔ اقبال نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات یہاں گزارے۔ وہ نہایت محنتی تھے اور طلباء میں نہایت ذہین تصور کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اقبال میونخ بھی آتے جاتے تھے۔ یہ شہر اپنے کلیساؤں اور عجائب گھروں کے حوالے سے معروف ہے۔ میونخ کے کتب خانے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اقبال نے میونخ یونیورسٹی میں اپنا پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ جمع کرا رکھا تھا اور اپنے زبانی امتحان کے سلسلے میں بھی انہیں یہیں آنا تھا۔ میونخ اقبال کا پسندیدہ شہر تھا اور وہ اسے جزیرہ مسرت بھی کہتے تھے۔ اقبال نے جتنی جلدی جرمن زبان سیکھی اس پر ان کے اساتذہ بھی بے حد حیران تھے۔ اقبال کی تحقیقی مقالے کا زبانی امتحان 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی میں ہوا۔ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء ہے۔ جرمنی میں اقبال کا قیام طویل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس سرزمین، یہاں کے شعر و ادب اور فلسفے سے اقبال کو گہری وابستگی ہو گئی تھی۔ ایما ویگناس اور اقبال روزانہ ملتے اور جرمن شاعر گوئٹے کے فلسفے پر تبادلہ خیال کرتے۔ اقبال ہائیڈلبرگ سے میونخ گئے تو وہاں 1 ماہ قیام کے دوران میں انہوں نے ایما ویگناس کو 3 خطوط لکھے۔ اقبال اور ایما ویگناس آپس میں تحائف اور تصاویر کا تبادلہ بھی کرتے۔ اقبال نے اپنا بیشتر کلام اور تقاریر ایما ویگناس کو ارسال کیں۔ ایما ویگناس کی وساطت سے اقبال کے کلام کا جرمن ترجمہ بھی جرمن اخبارات میں چھپتا رہا۔ 1932 میں دوسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں جب اقبال یورپ تشریف لائے تو انہیں اسپین جا کر لیکچر دینے کا موقع ملا۔ اسلام کے اس مرکز کو دیکھنے کا انہیں بہت شوق تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اسپین جانے کی دعوت بخوشی قبول کی۔ اقبال کی تقریر کا موضوع تھا اسپین اور فلسفہ اسلام۔ اقبال کا یہ لیکچر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں انہوں نے اسپین کے مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور ان کے فلسفے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے روحانیت کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کرتے ہوئے حاضرین سے اپیل کی کہ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اقبال نے اسپین کے متعدد تاریخی مقامات کا بغور مشاہدہ کیا۔ اقبال نے دیکھا کہ اسپین میں مسلمان نہیں رہتے،
لیکن تعلیم یافتہ طبقہ عربی النسل ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں کے باشندوں میں اسلام کے خلاف بغض و عناد کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسلامی رجحانات کے مطالعے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اسپین میں قدرتی مناظر اور حسن کے علاوہ وہاں کی معاشرت بھی دل فریب اور دلکش ہے۔ وہاں کے بازار اور مکانات مشرق کا نمونہ ہیں اور انہیں وہی غذا مرغوب ہے جو ہم مشرق میں شوق سے کھاتے ہیں۔ اسپین کے باشندے خوش اخلاق اور ملنسار ہیں اور ان کا طرز زندگی مشرقی ہے۔ عربوں کے زمانے کی کلمی تحریروں کا ذخیرہ متعصبین نے ضائع کر دیا تھا، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا اس میں زیادہ تر مولانا جامی اور حافظ کی کلمی تحریریں شامل تھیں۔ اقبال نے اس امر پر زور دیا کہ ہندوستان سے ایسے طلباء اسپین بھیجے جائیں جو فلسفہ الہیات اور تمدن کے حوالے سے گہرا مشاہدہ اور مطالعہ رکھتے ہوں، تاکہ وہ وہاں اسلام کا صحیح نمونہ پیش کر سکیں۔ اقبال مسجد قرطبہ سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں مسجدوں کے نشاں ہیں۔ خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ بعض روایات کے مطابق اقبال نے مسجد قرطبہ میں نوافل کی ادائیگی کے علاوہ اذان بھی دی۔ بال جبریل کی ایک اور نظم دعا بھی مسجد قرطبہ میں لکھی گئی۔ سلسلہ روز و شب نقش کرے ہاتھ ساتھ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر لکھی گئی نظم دعا سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو، تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ۔ ان اسفار نے اقبال کی شخصیت پر دیرپا اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فکری ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔